اگر میں کہوں کہ انسان صرف مٹی سے بنا ہے تو تم بولو گے سائنس کچھ اور کہتی ہے، لیکن اگر میں کہوں سائنس آج وہی مان رہی ہے جو قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا، تو سوچو جب قرآن نے یہ بات کہی نہ لیبوریٹریز تھی، نہ مائکرواسکوپ اور نہ ہی کیمیکل فارمولاز، پھر بھی قرآن نے اوریجن بتایا۔ آج سائنس اس اوریجن کو ایلیمنٹس، منرلز اور کمپاؤنڈز کے نام سے جانتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ قرآن صحیح ہے یا سائنس، سوال یہ ہے کیا ہم سچ کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ سائنس کے مطابق انسان کا جسم کسی ایک چیز سے نہیں بنا، بلکہ یہ ملٹیپل ایلیمنٹس کا کمبینیشن ہے جو ارتھ سے لیے گئے ہیں۔ آئرن جو ہمارے خون کو رنگ دیتا ہے، کیلشیم جو ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، سوڈیم اور پوٹیشیم جو نروز اور مسلز کو کام کرنے دیتا ہے، میگنیشیم جو انرجی اور انزائمز کے لیے ضروری ہے، کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن جو ہمارے ہر سیل کا بیس ہے، اور یہ سارے ایلیمنٹس زمین، مٹی اور ارتھ کے اندر نیچرلی موجود ہوتے ہیں۔ مطلب ہم لٹرلی انہی چیزوں سے بنے ہیں جو زمین میں ہیں، اس لیے سائنس انہیں ایلیمنٹس آف دا ہیومن باڈی کہتی ہے۔ نام الگ ہو سکتا ہے لیکن اصل ایک ہی ہے۔ اور سب سے خاص بات، سائنس آج بھی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کیسے یہ ایلیمنٹس پرفیکٹلی کمبائن ہو کے ہماری لائف اور ہیومن باڈی کو فنکشن کرتے ہیں۔ یعنی سائنس اور قرآن دونوں ایک ہی سچ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، صرف ورڈز الگ ہیں، اپروچ الگ ہے۔ اب سوچو 1400 سال پہلے نہ لیبوریٹریز تھی اور نہ ہی مائکرواسکوپ کا کانسیپٹ اور نہ ہی ماڈرن سائنس کے ٹولز، پھر بھی قرآن نے انسان کے اوریجن کے بارے میں بتایا اور ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ قرآن سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12۔ یہ صرف لفظ نہیں، ایک گہری بات ہے۔ قرآن نے اوریجن آف لائف کو اتنی صاف اور سمپل طرح سے بتایا کہ ہر سمجھنے والا انسان سمجھ سکے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات، قرآن نے مٹی کا ذکر کیا جو سائنس کے مطابق ایلیمنٹس کا پرفیکٹ کمبینیشن ہے۔ یہ وہی ایلیمنٹس ہیں جو ہمارے خون، ہڈیاں، مسلز اور نروس بناتے ہیں۔ مطلب قرآن نے اتنے پہلے سے یہ بات سمجھائی جو آج سائنس پروف کے ساتھ کنفرم کر رہی ہے۔ اور یہ ہمیں صرف یہ نہیں دکھاتا کہ ہم ارتھ کا حصہ ہیں، بلکہ یہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہمارا اصل کریٹر اللہ ہے جس نے ہمیں بنایا اور سسٹین کیا۔ سائنس اور قرآن دونوں ایک ہی سچ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، صرف اپروچ اور ورڈ الگ ہے۔ سوچو 1400 سال پہلے یہ کون سمجھ سکتا تھا، اور آج سائنس اسی سچ کو ویریفائی کر رہی ہے۔ سائنس ورسز ایولیوشن کنفیوژن۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں اگر سائنس کہتی ہے ایولیوشن اور قرآن کہتا ہے انسان مٹی سے بنا تو ڈفرینس ہے نا؟ لیکن اصل سچ یہ ہے سائنس پروسیس کو ایکسپلین کرتی ہے اور قرآن پرپس اور اوریجن کو بتاتا ہے۔ مطلب سائنس بتاتی ہے کہ کیسے ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، کیمیکل ریئیکشن، ایولیوشن اور ایلیمنٹس کے کمبینیشن کے تھرو، اور قرآن بتاتا ہے کہاں سے ہم آئے اور کس سے ہم بنائے گئے۔ یہ اوریجن کا سمپل اور گہرا انسائٹ ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں انسان مٹی سے بنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سائنس غلط ہے، صرف اپروچ الگ ہے۔ سائنس ڈیٹیلز دکھاتی ہے اور قرآن وزڈم اور گائیڈنس دکھاتا ہے۔ اور یہی سوال امپورٹنٹ ہے، یعنی ایولیوشن اور قرآن ایک دوسرے کو اپوزٹ نہیں کرتے، یعنی ایولیوشن اور قرآن ایک دوسرے کو اپوز نہیں کرتے، بس ڈیفرنٹ پرسپیکٹو سے سیم ٹروتھ کو سمجھا رہے ہیں۔ اور جب ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں تکبر کا کوئی حق نہیں بچتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ارتھ کا حصہ ہیں اور کریٹر کا ڈیزائن پرفیکٹ ہے۔ قرآن اور سائنس دونوں ہمیں ہماری اصل پہچان یاد دلاتے ہیں، بس ورڈز الگ ہے، اپروچ الگ ہے،
और समझने का तरीका अलग है। अब जब हम सोचते हैं हम मिट्टी से बने हैं और साइंस भी ये सब कंफर्म कर रही है, तो एक सिंपल सवाल खुद से पूछना जरूरी है। हम अपनी जिंदगी किस लिए जी रहे हैं? क्या हम सिर्फ दुनिया के रंग में खोए रहेंगे? ये समझकर अपनी असल पहचान और पर्पस को फॉलो करेंगे? और जब कुरान और साइंस दोनों हमें ये दिखाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ रूहानी और इल्म दोनों तरफ से गाइड हो सकते हैं। हर एलिमेंट्स, हर सेल, हर हार्ट बीट, ये सब एक डिजाइन के पार्ट है, एक क्रिएटर के प्लान का प्रूफ है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में ह्यूमैनिटी, ग्रेटिट्यूड और अवेयरनेस लाना चाहिए, ना सिर्फ नॉलेज के लिए बल्कि एक्शन और अमाल के लिए। और आखिर में छोटी सी दुआ, या अल्लाह हमें अपनी असल पहचान भूलने ना दे, इल्म भी दे, समझ भी दे और अमल की हिम्मत भी दे। हमें गाइड कर, हमें हिदायत दे और हमें अपने रास्ते पर चलने वालों में शामिल कर। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। कमेंट्स में अपना फेवरेट पार्ट लिखना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।